وہ کوئی دیوانہ یار کیرلا سے پیدل جا رہا حج کرنے کے لیے، بتا کمال ہے بھائی، یہ جائز ہے۔ مگر میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، شریعت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی یہ کام، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں بھی یہ سوال ہوا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ سہولتیں جو اللہ نے، حدیث کا مفہوم ہے سہولتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے۔ حالانکہ جائز ہے، اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں بھئی، ہمت کا کام ہے، کتنی مشقت کا کام ہے، ایک دیوانگی ہے، اور اللہ اس کے سفر کو مبارک فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ اور وہ مبارک جگہ اللہ نے چاہا ہم سب بھی جائیں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں، پڑھیں میرے ساتھ آپ بھی، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، پڑھیں اللہ اکبر۔ جب آدمی خانہ کعبہ کو دیکھتا وہاں روتا ہے، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ ارے وہ مبارک جگہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری جگہ ہے کہ بندہ زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، مولا سب کو وہ پاک جگہ دکھائے۔ اللہ کی قسم یقین ماننا، پہلی نظر کعبے میں پڑتی ہے نا تو بندے کے جسم میں جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کے امام صاحب حضرت مولانا رفاعت صاحب عمرہ کر کے آئے، ماشاءاللہ، پوچھ لیجئے ان سے، بندے پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایسی ہیبت ہوتی ہے کعبے کی کہ اسے دیکھ لے تو آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ، یہ وہی کعبہ تو ہے جو دنیا میں سب سے پہلی بنائی جانے والی عمارت ہے، جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، جس کا طواف محمد الرسول اللہ نے کیا، یہ وہ مبارک جگہ، سبحان اللہ۔ وہیں پہ مقام ابراہیم بھی ہے اور خانہ کعبہ سے لگا ہوا حجر اسود بھی ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اب تو یہ اسود ہو گیا، تب ابیض تھا، اسود کہتے ہیں کالے کو، اس وقت جب جنت سے آیا تھا تو یہ پتھر کالا نہیں تھا بلکہ یہ ابیض تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، جنت سے لے کر کے آئے تھے ہمارے آپ کے بابا، سب کے دادا اور بابا، سب کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام، جنتی نشانی ہے، اور ایسی تاثیر خدا نے اسے دی ہے کہ کوئی گناہگار اس کے قریب جاتا ہے تو گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، گناہوں کو کھینچتے کھینچتے خود سیاہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی یہ تاثیر باقی ہے۔ کیسا مبارک پتھر، اور خانہ کعبہ سے آپ طواف کر کے نکلیں گے تو وہیں پہ صفا مروہ ہے، یہ
کیسی پہاڑی ہے سبحان اللہ کہ حضرت حاجرہ جہاں پہ کعبہ ہے نا اسی کے پاس اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹا کر کے، یہ وہ دور تھا جب یہاں عمارت کی بات کر رہے ہیں، کوئی انسان تو انسان پرندہ بھی نہیں آتا تھا، چونکہ یہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا مشکیزہ جو چھوڑ کے ابراہیم گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، کچھ نہیں بچا، چاروں طرف دوڑ رہی تھی ہاجرہ، صفا مروہ پہاڑی پہ 7 چکر لگائے، وہ جتنی جگہ میں آہستہ آہستہ چلتی تھی وہاں آج بھی حکم ہے کہ آہستہ آہستہ چلو، اور جہاں جہاں تیز چلتی تھی وہاں حاجی کو حکم ہے کہ تیز چلو، چونکہ تمہیں ان کی ادائیں یاد رکھنا ہے، ان کی یادگار تازہ کرنا، وہ مبارک جگہ سبحان۔ تو اسی مبارک مہینے میں آپ نے سفر کیا، اسی حوالے سے میں شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ امام علی مقام کا۔ بولیے یا حسین۔ قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین، کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین، سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین، سحر کے وقت سواری سجا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں حسین، زمین کرب و بلا پہ ہے حشر کا منظر، زمین کرب و بلا پہ ہے حشر کا منظر، زمین سے لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ حسین بولتے رہیں، جب امام علی مقام کا نام آیا کرے تو آپ لوگ بھی بول دیا کریں، زمین سے لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹوں کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا میرے بھائیو، ذرا سوچو تصور کرو کہ جب اپنے یہاں ابھی چند دنوں پہلے جوان موت ہوئی، پورا گاؤں لوٹ پوٹ ہو گیا، پورا گاؤں، اور وہاں شہادت کے بعد امام علی مقام اپنا جوان بیٹا اٹھا رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے، زمین کرب و بلا پہ ہے حشر کا منظر، زمین کرب و بلا پہ ہے حشر کا منظر، زمین سے لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، زمین سے لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، مصیبتی سے بھلا پڑھ کے اور کیا ہوگی، مصیبتی سے بھلا پڑھ کے اور کیا ہوگی، جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین، جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین۔ اور کربلا کا ایک پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے، رہتی دنیا میں جب تک مسلمان رہیں گے سب کے لیے پیغام ہے کہ نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی،
کٹا کے سے کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین، کٹا کے سے کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین۔ آج تو قاری صاحب مسجدوں میں ماشاءاللہ بعض جگہ تو اے سی بھی ہے، اور اب شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جہاں پنکھے نہیں ہوں، سمر سیبل بھی ہے، یعنی پانی ختم ہو جائے تو اپنے بٹن دباؤ اور پانی تازہ پانی سے وضو کرو۔ اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے جوانوں کا سارا ٹائم موبائل کے مس یوز میں خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر سے آج بعض جگہ نماز پڑھنے کے اوپر پریشانی آ رہی ہے۔ اس پریشانی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تم لوگ نماز کو پڑھ ہی نہیں رہے ہو۔ سارے لوگ اگر نماز پڑھنے ہی لگیں گے تو پھر نماز پڑھنے پہ پابندی کیوں آئے گی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں نے کئی جگہ دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی نے کہیں نماز پڑھ لی، ارے کہیں نماز پڑھی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں عام شہرہ پہ کہیں، ارے نماز تو آدمی بھئی کسی کو پریشانی نہیں ہے سائیڈ میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے وہاں نماز کے حوالے سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ اگر محبت امام علی مقام کا دعویٰ ہے تو نماز کے بغیر یہ دعویٰ مکمل نہیں ہوگا۔ بھئی یہ کیسی محبت ہے جو آپ کو مسجد میں نہیں لا پاتی؟ جو محبت آپ کو مسجد میں نہیں لا پا رہی ہے وہ میدان میں کیا لے کر کے جائے گی؟ بتاؤ مجھے۔ اگر میرے امام سے سچی محبت ہے تو انہوں نے 124 ایک روایت میں 114 ایک روایت میں 72 زخم کھانے کے باوجود بھی امام نے سجدہ نہیں چھوڑا، اور دنیا کو بتایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی جاتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج تو اے سی کے سائے میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، لینٹر کے سائے میں نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسجدیں بددعائیں کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ پورے ہفتے کی نماز غائب ہے بعض جوان کی۔ دیکھو نماز پڑھو بھی اور اپنی نمازوں کا تلفظ بھی صحیح کرو، اور جو جنہیں امامت کا شوق سوار ہے ان کو بھی پہلے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نمازوں کا تلفظ صحیح کریں۔ جس کی خود کی نماز کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا، اپنی نماز نہیں ہوگی، دوسروں کی کیا ہوگی؟ اس لیے یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے، اماموں کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے، جب تک آپ نماز کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے نماز ادا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ شرائط میں سے ہے۔ نماز کے لیے آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، خود اپنا تلفظ بھی صحیح کرو، اپنے بچوں کا تلفظ بھی صحیح کراؤ میرے ساتھی۔ نماز کا شوق اور نماز کا ذوق اپنے دل میں پیدا کرو، نماز مت چھوڑو، یہ دل میں گانٹھ باندھ کر کے جاؤ کہ کسی بھی حال میں ہم نماز کو قضا نہیں کریں۔ بھئی ٹوبیلوں پہ رہتے ہو آپ، کھیتوں پہ کام کرتے ہو، کوئی بات نہیں، کہیں پر بھی رہو، اب ہر جگہ پانی کا بندوبست ہے، وہیں پر نماز پڑھو۔ امام نے پیغام دیا کہ نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر خنجر بھی، کٹا کے سے کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین، کٹا کے سے کو سبق یہ سکھا رہے ہیں حسین۔ صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو یہ آواز آئے گی۔ صدا مطلب آواز، کہ جب امام علی مقام کا قافلہ آئے گا اور آپ تشریف لائیں گے تو ہم غلاموں کے دلوں کو بڑا سکون ملے گا کہ جب نواسے کا چہرہ اتنا پیارا ہے تو نانا کا دیدار۔ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ صدا یہ آئے گی محشر میں واقع مشکل میں، لو بخش وہاں وہ حافظ کو آ رہے ہیں حسین، لو بخش وہاں وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین۔